السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں فعل مضارع، تمرین الصرف، سبق نمبر 7، فعل مضارع۔ اس سے پہلے آپ نے فعل ماضی کی بحث پڑھی اور فعل ماضی میں فعل ماضی معروف، مثبت اور فعل ماضی معروف منفی اور فعل ماضی مجہول مثبت اور منفی۔ اب یہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں فعل مضارع۔ زمانے کی حساب سے فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ اس حساب سے آپ نے ماضی پڑھا ہے، اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں مضارع یعنی حال۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا کہ اگر دونوں زمانہ ایک ہی فعل میں ہے تو ترجمہ کیسے کریں گے، سمجھیں گے کیسے؟ تو ابھی آپ اس بات کو نہ سمجھ پائیں، لیکن آپ جب عربی پڑھیں گے تو کچھ دنوں میں آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کہاں فعل مضارع میں حال کا معنی لینا چاہیے، کہاں مستقبل کا۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چلیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، فعل مضارع ماضی سے ہی بنتا ہے اور ماضی کے شروع میں حروف مضارع یعنی حروف مضارع 4 ہیں: الف، یا، تا، نون۔ یہ 4 حروف ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بڑھا کر کے فعل مضارع بناتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ان 4 حروف کا استعمال کہاں ہوگا وہ آپ کو میں اس سبق میں بتاؤں گا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 7، فعل مضارع۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ماضی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ نمبر 2 حال۔ نمبر 3 استقبال۔ یہ 3 زمانے ہو گئے، یعنی ان تینوں زمانوں سے کوئی بھی زمانہ خالی نہ ہوگا، یعنی کوئی بھی زمانہ ہوگا انہی تینوں زمانوں کے اندر ہی ہوگا، یا تو ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ پھر انہی میں اور ساری تقسیمیں ہوں گی جو آگے آپ پڑھیں گے۔ ماضی کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ زمانہ، حال و استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے۔ دیکھیے یہاں پر آ گیا کہ حال اور استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال و استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانہ حال و استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فعل مضارع کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے۔ آپ وہ سمجھیں گے کیسے؟ آپ سیاق کلام سے سمجھیں گے، یعنی جملے میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں ینصر ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یکتب، وہ لکھتا ہے، حال کا معنی یا کرے گا مستقبل کے معنی ہے۔ تو آپ کو فعل مضارع کی تعریف یعنی فعل مضارع کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ فعل مضارع کہتے کسے ہیں اور اس میں ترجمہ یعنی اس میں کیا معنی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب فعل مضارع بنائیں گے کیسے وہ اب آپ پڑھیں گے۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ: حروف مضارع 4 ہیں: یا، تا، الف، نون۔ ان 4 حروف کا استعمال کہاں ہوگا ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا، تا،
الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے۔ ذیل کا مطلب ہوا نیچے، یعنی نیچے جو طریقے لکھے گئے ہیں اس کے مطابق ان چاروں حروف میں سے کسی ایک کو بڑھائیں گے اور آخری حرف پر پیش دیا جائے۔ یعنی جب مضارع بنائیں گے ان چاروں حروف میں سے کسی ایک حرف کا استعمال فعل ماضی کے شروع میں لگائے دیں گے، اور فعل ماضی کا جو شروع یعنی فا کلمہ ہوتا ہے اس کو پہلے ساکن کر دیں گے، یعنی اس پہ جزم دے دیں گے، ہو جائے گا ساکن۔ اب ان چار حروف میں سے کسی ایک کا استعمال کریں گے۔ یا چاروں صیغوں کے پہلے واحد و تثنیہ و جمع مذکر غائب، جمع مذکر کے جو غائب کے تینوں صیغے ہیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تو واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب، یہ تین صیغے ہو گئے۔ ان تینوں کے شروع میں یعنی فعل تھا، فعل، فعلا، فعلو، یہ تین صیغے ہو گئے۔ اب ان تین صیغوں کے شروع میں جب فعل ہے تو فا کلمہ کو ساکن کر دیجئے، اس سے پہلے یا بڑھا دیجئے تو یفعلو، اور تثنیہ میں فعلا تھا، فا کلمہ کو ساکن کر دیے، اس سے پہلے یا بڑھا دیے، یفعلان، اور یفعلون، یعنی فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، اس سے پہلے یا بڑھا دیں گے۔ اور جمع مؤنث غائب یعنی یفعلنا، یفعلنا، اصل میں فعلنا تھا، جمع مؤنث غائب ماضی کا صیغہ فعلنا تھا، تو اس کے شروع میں یا بڑھائیں گے، یفعلنا ہو جائے گا۔ تو چار صیغوں پہ یعنی غائب کے مذکر کے تینوں صیغے فعلا، فعلا، فعلو، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، تینوں صیغے، اور غائب میں مؤنث کے جمع کے صیغے پر بڑھائیں گے، جیسے فعلنا، ان چاروں پر یا بڑھائیں گے۔ اب تا بڑھائیں گے کہاں؟ اب تا کے بارے میں دیکھیے، تا 8 صیغوں کے پہلے واحد و تثنیہ مؤنث غائب، واحد، تثنیہ، جمع مذکر مخاطب، واحد، تثنیہ، جمع مؤنث مخاطب۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میں سمجھ گیا۔ دیکھیے پھر سے دیکھیے، تا 8 صیغوں کے پہلے یعنی واحد و تثنیہ مؤنث غائب، یعنی جو غائب کے 3 صیغے ہوتے ہیں تو اس میں جو آخری صیغہ جمع کا صیغہ آتا ہے اس میں تو آپ نے یا بڑھایا تھا، لیکن 2 صیغے بچ گئے، ایک تا، یہ واحد، ایک تثنیہ، تو ان دونوں صیغے واحد اور تثنیہ کے دونوں صیغے یعنی دونوں صیغے فعلت، فعلتا، ان دونوں صیغوں کے شروع میں تا بڑھائیں گے تو تفعلو، تفعلان ہو جائے گا۔ اور واحد، تثنیہ، جمع مذکر مخاطب، مخاطب میں مذکر کے تینوں صیغے جیسے فعلتا، فعلتما، فعلتم تھا، تو اب تفعلو، تفعلان، تفعلون ہو جائے گا۔ اور واحد و تثنیہ، جمع مؤنث مخاطب، اب مخاطب میں مؤنث کے واحد، تثنیہ، جمع، مخاطب میں ان کے بھی تینوں صیغے جائیں گے، یعنی واحد کا بھی، تثنیہ کا بھی، جمع کا بھی۔ فعلتی تھا تو تفعلینا ہو جائے گا، فعلتی، فعلتما، فعلتن تھا، تفعلین، تفعلان، تفعلن ہو جائے گا۔ کتنے صیغے ہو گئے؟ 8 صیغے۔ 8 کیسے؟ دیکھیے، غائب میں مؤنث کے 2 صیغے یعنی واحد، تثنیہ، اور مخاطب میں مذکر کے 3 صیغے، مؤنث کے 3 صیغے، 3 3 6، اور غائب کے مؤنث کے 2 صیغے، 8 ہو گئے۔ یہ کل 8 صیغے ہیں جن پہ یہ تا بڑھائیں گے۔ الف صرف ایک صیغہ واحد متکلم کے پہلے آتا ہے، فعلتو تھا تو افعل ہو جائے گا۔ نون صرف ایک صیغہ جمع متکلم کے پہلے آتا ہے، تو آپ کو ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ آ گیا۔ آپ کو کیسے بنانا ہے ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ نمبر 1، یا 4 صیغوں کے پہلے یعنی واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب،
یعنی غائب میں مذکر کے تینوں صیغے آ جائیں گے، واحد تثنیہ جمع، اور غائب میں مؤنث کے صرف ایک صیغے جمع کا صیغہ آئے گا۔ تو 4 صیغے ایسے ہیں جس پہ یا آئے گا، اور 8 صیغے ہیں جن پہ تا آئے گا، یعنی واحد اور تثنیہ مؤنث غائب 2 صیغے اس کے ہو گئے، اور مخاطب میں تینوں مذکر کے تینوں مؤنث کے، 3 3 6 2 8، ایک صیغے جمع واحد متکلم پہ الف آئے گا اور ایک صیغے جمع متکلم پہ نون آئے گا۔ تو آپ کو فعل مضارع بنانے کا طریقہ آ گیا۔ اب آگے گردان دیکھیے۔ گردان فعل مضارع معروف مثبت، گردان صیغہ معنی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے، صیغہ واحد تثنیہ جمع، مذکر غائب مؤنث غائب، یہ سب کو پتہ ہے، اس کے ترجمہ بھی ان کا پتہ ہے آپ کو۔ اب میں اسے پڑھتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے۔ یفعل صیغہ واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد کرتا ہے زمان حال، یا وہ ایک مرد کرے گا زمان استقبال۔ یفعلانی صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد کرتے ہیں یا وہ 2 کریں گے۔ یہاں پر مرد مراد ہے کیونکہ مذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے، مذکر کرنے والا ہے، مؤنث نہیں۔ یفعلون صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب یعنی زمان حال میں یا زمان مستقبل میں وہ سب کریں گے، وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے۔ اب مؤنث کا صیغہ تفعل صیغہ واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلان صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ یفعلن صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ تفعل صیغہ واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ تفعلان صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب، تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلون صیغہ جمع مذکر مخاطب، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلین صیغہ واحد مؤنث مخاطب۔ تفعلین صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلان صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب، تم 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی۔ تفعلن صیغہ جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی۔ افعل صیغہ واحد متکلم، میں کرتا ہوں یا کروں گا، میں کرتی ہوں یا کروں گی، چونکہ متکلم میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ نفعل صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر مؤنث، ہم کرتے ہیں یا کریں گے، ہم 2 مرد یا ہم سب مرد، ہم 2 مرد یا سب مرد، ہم کرتی ہیں یا کریں گے، ہم 2 عورتیں یا ہم سب عورتیں۔ یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کہاں کہاں یا کا اور کہاں تا کا استعمال کریں گے، کہاں الف کہاں نون۔ پھر سے دیکھیے، یہاں پر دیکھیے غائب کے 3 صیغے ہیں جس کے شروع میں یا ہے۔ دیکھیے فا کلمہ ساکن ہے، ہر ایک کے شروع میں یا بڑھا ہوا ہے، تو یا یہ 3 صیغے ہو گئے، اور مؤنث میں مؤنث کے جمع والے صیغے میں دیکھیے یا ہے، تو ان 4 کلموں پہ حروف مضارع میں سے یا آئے گا، اور 8 کلمے پہ تا آئے گا۔ وہ 8 کلمے کون کون ہیں؟ دیکھیے غائب میں مؤنث کے 2 صیغے ہو گئے، تفعل تفعلان، اور مخاطب میں مذکر کے 3 صیغے اور مؤنث کے 3 صیغے، تو 8 صیغے یہ ہو گئے، اور الف صرف واحد متکلم پہ آتا ہے، نون صرف جمع متکلم پہ ہو گیا آتا ہے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع یعنی پیش دیا جاتا ہے، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے
نون زیادہ کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، لام کلمہ یعنی آخری جو کلمہ ہوگا اس کو پیش دیں گے اور شروع میں فعل مضارع بڑھا دیں گے، وہ فعل مضارع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں ایک مزید کہ 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے یعنی پیش کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے۔ وہ 7 کون سے صیغے ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 یہاں پر دیکھیے، تثنیہ مذکر غائب، یفعلان، یفعلان، یہاں دیکھیے نون زیادہ کیا ہوا ہے، یفعلان، نون زیادہ ہے۔ تثنیہ مذکر مخاطب، تفعلان، تثنیہ مؤنث غائب، تفعلان۔ نمبر 4 تثنیہ مؤنث مخاطب، تفعلان۔ تو 4 صیغے یہ ہو گئے۔ تثنیہ کے ان چاروں صیغوں میں نون مکسور کا اضافہ ہے، یعنی 4 صیغے ایسے ہیں جس میں نون تو بڑھایا ہے لیکن ان چاروں نون کے نیچے زیر ہے۔ دیکھیے، یفعلان میں نون میں زیر ہے، تفعلان کے نیچے نون میں زیر ہے، تفعلان میں نون کے نیچے زیر ہے، تفعلان میں نون کے نیچے زیر ہے، یہ نون مکسور ہے۔ اب دیکھیے 3 صیغے آگے دیکھیے، جمع مذکر غائب، یفعلون، جمع مذکر مخاطب، تفعلون، واحد مؤنث مخاطب، تفعلین۔ ان تینوں صیغوں میں نون مفتوح کا اضافہ ہے، یعنی 3 صیغے ایسے ہیں جہاں نون پر زبر ہوگا، نون مفتوح ہے وہ۔ اب کل ملا کے یہ 7 صیغے ہوئے جن پہ نون کا اضافہ ہے، 4 پہ نون مکسور ہے اور 3 پہ نون مفتوح ہے۔ یہ کل 7 صیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے۔ ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ 2 صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے۔ جمع نمبر 1 جمع مؤنث غائب، یفعلن۔ نمبر 2 جمع مؤنث مخاطب، تفعلن۔ یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے جس کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہوگا۔ ابھی سے پہلے ان 2 نون سے پہلے آپ نے 7 نون کے بارے میں پڑھا تھا، وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ وہ کئی صورتوں میں وہ نون گر جاتا ہے، لیکن یہ 2 نون جو کسی بھی حالت میں نہیں گریں گے ان کو بولتے ہیں نون ضمیر، یہ نون گرنے والی نہیں ہے۔ اب وہ نون کس حالت میں حذف ہوتا ہے یعنی گر جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب آگے دیکھیے، مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ، نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر ہو تو واضح کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے، یفعلون، اس کے معنی ہے وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، تو اس پہ نون اعرابی ہے، نون ضمیر نہیں ہے۔ تفعلون، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، اس پہ بھی نون اعرابی ہے۔ یفعلن، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، یہ نون ضمیر ہے۔ تفعلن، تم سب عورتیں کرتی ہوں یا کروں گی، تو یہاں پر بھی نون ضمیر ہے، یہ نون کسی بھی شکل میں حذف نہیں ہونے والا۔ یفعلان صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے، اس پہ بھی نون اعرابی ہے۔ افعلو صیغہ واحد متکلم، میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ تفعلانی، تفعلانی صیغہ، اس میں 2 چیز ہیں، مذکر کا صیغہ بھی ہوگا، مؤنث کا۔ مؤنث لیں گے
تو غائب کا ہو جائے گا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ مذکر لیں گے اس کا مطلب ہوگا تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ نفعل صیغہ جمع متکلم، ہم کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلان میں یہ نون اعرابی ہے، نون ضمیر نہیں ہے۔ تفعل صیغہ واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ تفعلین صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلان صیغہ تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب، تم دو عورتیں، تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ یفعلن صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ یہ چند جملے ہیں، آپ اسے کاپی پر لکھیں اور مشق کریں۔ میں کرتا ہوں، افعل، میں کرتی ہوں، افعل، میں کروں گا، افعل، میں کروں گی، افعل، ہم دو کرتے ہیں۔ نفعل، ہم سب کریں گے، نفعل، ہم سب کرتے ہیں، نفعل، ہم سب کریں گے، نفعل، وہ کرتی ہے۔ تفعل، تم دو کرو گے۔ تفعلان، وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ یفعلن، وہ سب کرتے ہیں۔ یفعلون، تم سب کرو گی۔ تفعلن، تو کرتا ہے۔ تفعل، تو کرے گی۔ تفعلین، تم سب کرتے ہو۔ تفعلون، تو کرتی ہے۔ تفعلین، تم دو کرتے ہو۔ تفعلان، وہ دو کریں گے۔ یفعلان، وہ ایک کرتا ہے۔ یفعل، وہ کرتی ہے۔ تفعل۔ تو آپ کا فعل مضارع سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا، اسے یاد کریں۔ پھر میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں۔ خدا حافظ۔